نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دلوں پر تالے کیوں لگا رکھے ہیں؟ قرآن کے معنی، قرآن کے مفہوم، قرآن کی تعلیمات، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی وہ معجزات ہیں جو سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیے۔ قرآنی تعلیمات پر سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی 22ویں پارے سے پیچھے کی 3 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اسلام میں مسلمانوں نے بہت سختیاں دیکھی، حالات کی تنگیاں دیکھی، فاقے دیکھے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا اور مسلمانوں نے باغیر طریقے کے ساتھ جہاد کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو فتوحات عطا کی، مال غنیمت آیا، مسلمانوں کی حالت بہتر ہونے لگی، مسلمانوں کے پاس اللہ رب العالمین کا رزق، ان کے کھانے پینے کی ضروریات جب پورے ہونے لگی تو امہات المومنین انہوں نے بھی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم سے درخواست کی کہ آقا ہمارا بھی خرچہ بڑھا دیا جائے، ہماری بھی کچھ ضروریات جو پہلے بڑی تنگی سے پوری ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب اپنا گزر بسر ہم بھی تھوڑے سے خوش حالات میں کریں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اگر چاہتے تو اللہ رب العالمین احد پہاڑ پورے کا پورا سونے کا بنا کر میرے پیغمبر علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیتے۔ میرے آقا انہوں نے غربت کو پسند کیا۔ جب اپنی بیویوں کی یہ خواہش دیکھی جو اپنی خواہش کے بالکل متضاد تھی، کیونکہ میرے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس مال تھوڑا آئے یا زیادہ آئے، آپ فوراً سارے کا سارا خرچ دے دیتے تھے اور باقی کچھ نہ رکھتے۔ سیدہ سے پوچھا، ایک دن جب مال خرچ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ گھر میں پیچھے کیا موجود ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ تقسیم ہو گیا لیکن یہ کچھ سامان باقی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو خرچ ہو گیا وہ باقی ہے، یہ جو بڑا ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سارے کا سارا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہی طریقہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ وہ جتنا بھی ان کو رزق آتا، مال آتا، فضل والا رزق ملتا، وہ فوراً سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ یہ ان کے زہد اور تقوی کے لحاظ سے بڑا بہتر تھا۔ آج مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے سارا مال خرچ کرنے کا نہیں بلکہ اپنے مال میں سے 2.5% وہ بھی سال بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں فرض اور اس کے علاوہ نفلی صدقہ جتنا مرضی کوئی کر سکتا ہے اور اپنا مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن آج ہم 2.5% بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب امہات المومنین کی یہ خواہش دیکھی، پیغمبر علیہ السلام اس خواہش کی وجہ سے پریشان، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے پیغمبر اگر آپ کی بیویاں ارادہ کرتی ہیں تو ان کو دنیا کی زندگی میں سے کچھ سوال و سامان مل جائے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ان کو دے لے کر فارغ کر دیں، آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق منقطع کر دیں، ان کی جو ضروریات کے مطابق ان کو عطا کر دیں۔ آقا علیہ السلام
ایک ماں کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، طلاق دے دی ہے۔ حضرات ایک لمبا قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئی، حاضری کی اجازت چاہی، اجازت نہ ملی، دوسری دفعہ اجازت چاہی، دوسری دفعہ بھی نہ ملی، تیسری دفعہ اجازت چاہی، تیسری دفعہ بھی نہ ملی۔ جب واپس پلٹ کر آنے لگے تو پیچھے سے جو دربان تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر سیکورٹی کر رہے تھے صحابی، انہوں نے آواز دی کہ آپ کو اجازت ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں، آپ اندر سے بلاوا آ گیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے تو آقا علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ سیدنا امیر المومنین نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کچھ باتیں کی، میرے آقا خوش ہوئے، فرمایا کہ آپ بھی اللہ رب العالمین نے جو فضل دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کر لیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی بلکہ ان کے لیے ایک ماہ کی رعایت اختیار کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر یہ آیات اتاری۔ میرے آقا پھر باری باری اپنی بیویوں کے پاس گئے، ان کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہو گی تو اللہ کہتے ہیں پھر آپ کو اختیار ہے، جن بیویوں کو آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، جن سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں علیحدگی کر لیں، اور اگر آپ کی بیویاں اس پر راضی ہو جائیں گی جس پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر آپ اپنے آپ کو گناہ سے روک کے رکھو گی، کیونکہ آپ امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہو، آپ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں دگنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم گناہ میں پڑ گئی تو تمہارے لیے عذاب بھی دگنا ہوگا، تمہاری سزا بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ امت کی آئیں ہو تم۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اسوہ حسنہ بنایا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ۔ پھر اللہ رب العالمین نے پوری بات بتائی کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول کے معاملات پر خوش ہو جاؤ گی تمہارے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی کی بیویوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور جہالت والا بھراؤ سردار نہ کرو۔ حضرات، عورتوں کو مکمل طریقے سے اپنے گھروں میں قرار پکڑنے کی، گھروں میں رہنے کی اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور شریعت اسلامیہ میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں، اللہ کے عذر کے تحت۔ اگر اپنے گھر سے باہر جانا چاہیں تو اپنے گھروں سے باہر جا سکتی ہیں کسی کام کی وجہ سے، لیکن بے جا قسم کا سیر و تفریح کے لیے غیر محرموں کے ساتھ جہاں اختلاط ہوتا ہو وہاں اپنے محرم کے بغیر، اپنے رشتہ دار کے بغیر، جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں ان کے بغیر اللہ رب العالمین نے سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے لمبی چوڑی حدیث ہے، چند چیزوں پر گنجائش ہے کہ اگر خواتین مسجد میں آنا چاہیں ان کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، یا اس جگہ پر جہاں وہ ایک دن سے کم کا مسافت کا سفر ہو وہاں بھی وہ سفر کر سکتی ہیں، اللہ کے فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ایک دن اور رات سے زیادہ کا سفر ہے تو خواتین اپنے خاوند کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم میں سے نجاست دور کر کے اہل بیت تمہیں پاکیزگی، صحیح معنوں کی پاکیزگی عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کر کے مخاطب کیا، اور آنے والی امت کو قیامت تک کی دیواروں تک یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے۔ ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اگر اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان کو اپنی چادر میں لپیٹ کر اہل بیت میں شامل کیا، تو یہ ان کے لیے اعزاز ہی ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں
ایک مکمل طریقے سے آپ اہل بیت ہیں جو اعزازی طور پہ نہیں بلکہ نکاح کے ساتھ اپنے اہل بیت میں شامل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تم سے اس نجاست کو دور کرنا چاہتے ہیں، تم اللہ رب العالمین کا ذکر جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی آیات نشانیاں حکمت اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ پھر اللہ رب العالمین آگے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، اسلام لانے والے مرد اسلام لانے والی عورتیں، اسلام کے اندر داخل ہونے والے مرد اسلام کے اندر داخل ہونے والی عورتیں، وہ اسلام جو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ اسلام جو لا الہ الا اللہ پہ انسان کی روح تک ان کے ساتھ رہتا ہے، اور جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی تمام تک تعلیمات لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے ساتھ قائم دائم رہتی ہے، وہ اسلام اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ زبان سے مان لیا، عمل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، عمل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پہ عمل کر لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن دل لا الہ الا اللہ کی تعلیم کو نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں جو ایمان لے کر آئے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ، ہمارا رہبر و رہنما سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ایمان لائے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت سے بڑی کتابیں جو آسمان سے نازل کی ہے، وہ ایمان لائے کہ اللہ رب العالمین کے رسول ایک وعدہ ایک تعلیم ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے تبلیغ ایک مشن لے کر آئے ہیں، وہ ایمان لائے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں، وہ ایمان لائے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر روز قیامت دوبارہ اٹھائے جانا ہے، وہ ایمان لائے کہ اگر تقدیر کے اندر میں کچھ اچھا ہو جائے یا تقدیر کے اندر کچھ سختیاں آ جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں قانتین اور قانتات یعنی خشوع و خضوع کرنے والے، قانتین متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ رب العالمین کے فرما بردار لوگ، فرما بردار عورتیں جو فرما برداری اللہ رب العالمین کی کرتی ہے، فرما برداری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی کرتی ہے، جب اپنی خواہشات ایک طرف ہو، ایک طرف اسلام ہو، قرآن ہو، میرے پیغمبر کا فرمان ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات ہو، جو لوگ خواہشات کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو مان لیں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی نصیحتوں کو مان لیں، قرآن کے اوپر عمل کر لیں، ایسے مردوں کو قانتین کہتے ہیں، ایسی عورتوں کو قانتات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یعنی صدقہ کرنے والے مرد، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، تنگیوں پہ، تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، پھر رب العالمین کی طرف خشوع خضوع کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، متصدقین صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑے عظیم اجرات رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، اجر عظیم ہے۔ اللہ دنیا میں بھی عزت اور وقار والی زندگی دے گا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کو سرخرو کرے گا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، آج ایک گروہ خود کو مومن تو کہتا ہے لیکن ایمان ان کو چھوتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن وہ ایمان لانے والوں کے دشمن ہیں، وہ خود کو مومن تو کہتے ہیں لیکن ایمان لانے والوں کے لیے ہمیشہ ان کے اندر نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اول مومنین کے اندر ان کے اندر ان کے اندر عیوب تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، وہ اولین مومنین کو جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، ان کے لیے تکفیر کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش میں خود اپنے چہروں پر کالک بن کے اپنے آپ کو تکفیر کے اندر خود کو ملعون بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کسی مومن مرد کے لیے عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے جب کسی زندگی کے معاملے کا کسی دینی
معاملے کا، کسی سیاسی معاملے کا، کسی تجارت کے معاملے کا، زندگی کے کسی بھی معاملے کا اگر فیصلہ ہو جائے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے تو اس میں سے وہ کوئی تلاش کرے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العالمین کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ کھلی گمراہی میں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لوگوں جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات حقیقی بیٹوں والے نہیں ہیں۔ ہاں تم ان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے مولا ہو، تم ان کے نگہبان ہو، تم ان کے سرپرست ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اختیار دیا ہے، لیکن جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں یا تمہارے منہ بولے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، اگر تمہارے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی منہ بولا بیٹا یہ صرف دنیا کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر عزت احترام تو لائق ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حرمت والا قانون نہیں لاگو ہوتا کہ جس طرح ایک بیٹا اس کی بیوی اس کے باپ کے لیے ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کی بیٹی کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ حرمت والی جو ساس ہوتی ہے، اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے اس کی ساس اس کے لیے اپنی ماں کا درجہ رکھتی ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ بھی دے تو تا قیامت جب تک وہ زندہ ہے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ حرمتیں منہ بولے بیٹوں کے لیے، منہ بولی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین پھر مومنوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہ سوال معاملہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رشتہ دار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ جب ان کا آپس میں ان بن ہو گئی، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو اس بات کا ڈر تھا کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جب نکاح کا آپ کو پتہ چلا کہ ممکن ہے کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے تو آقا مجبور کرتے رہے سیدنا زید علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں۔ وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام پر ان آیات کی وجہ سے آقا علیہ السلام کچھ پریشان بھی تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق ہوتا کہ آپ قرآن میں سے کچھ حصہ چھپا سکتے ہوتے تو اللہ رب العالمین ان آیات کو چھپا لیتے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دین کی کسی چیز کو چھپایا نہیں۔ میرے پیغمبر نے تکلیفیں بھی برداشت کی، لوگوں کے طانے بھی برداشت کیے، تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن قرآنی تعلیمات کے اوپر بنوان عمل بھی کیا اور لوگوں کو اسی طرح بتایا بھی۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، مردوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو، رب العالمین کی صبح شام تسبیحات کو بلند کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحمتیں بھیجے گا، اللہ رب العالمین کے فرشتے اور تمہیں اللہ رب العالمین ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن جنتوں کے اندر جو تمہارا تحفہ ملے گا وہ سلام کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے نبی تمہیں ڈرانے والے، خوشخبریاں دینے والے اور تمہارے اوپر گواہ ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سراج منیرہ ہیں، روشن سورج کی مانند ہیں، وہ جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، تمہیں حدیث سکھاتے ہیں، تمہیں روزمرہ کے معاملات بتاتے ہیں، وہ پیغمبر تمہیں یہاں تک باریک سے باریک مسئلے بھی بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کفار مذاق کیا کرتے تھے، وہ تمہارا پیغمبر تو تمہیں بیت الخلاء کے بھی جانے کے طریقے بتاتا ہے، تمہارا پیغمبر تو تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ صحابہ کرام خوش ہوتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمیں ایسا دین ملا جس دین کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کے پیدا ہونے تک اور اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی جوانی تک، اس کی جوانی سے لے کر دوبارہ بڑھاپے میں لوٹ جانے تک اور بڑھاپے سے لے کر قبر تک، قبر میں رہے زندگی گزارنے کے بعد قیامت والے دن اٹھنے تک، اٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ملاقات، پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت، جام کوثر، کفار کا انجام، مومنین کا انجام، اللہ رب العالمین کی جنتیں، اللہ رب العالمین کی جنتوں کے وارث، متقین کے انجام، منافقین کے انجام، کافروں کا انجام، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا انجام، اللہ رب العالمین کے
نیک بندوں کی جزا، اللہ والوں کے لیے خوشخبریاں، اللہ رب العالمین کے بندوں نیک بندوں کے لیے انعامات، اور کفار کے لیے ان کا عذاب، کفار کے لیے ان کے لیے وعید، کفار کے لیے جینے سے لے کے مرنے تک، مرنے کے بعد والی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی سے لے کر اللہ رب العالمین کی ملاقات، اللہ رب العالمین کی ملاقات سے لے کر جزا اور سزا کے فیصلے کے بعد تک کے معاملات میرا پیغمبر بتاتا ہے۔ وہ میرا پیغمبر سراج منیر ہے، وہ میرا پیغمبر بدر منیر ہے، وہ میرے پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اگر تم نکاح کرو، ان کو طلاق دے دو، اگر تم انہیں نہ چھوڑو تو پھر تم ان کے لیے ان کو کچھ ضرور فائدہ دو۔ اللہ رب العالمین آگے اسی سورہ میں بتاتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، مسلمانوں کی عورتیں اپنی چادروں کو اوڑھ لے، اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے پردے کے احکامات نازل کر دیے کہ اب مومنوں کی مائیں، مومنوں کی بہنیں، مومنوں کی بیٹیاں جب وہ اللہ رب العالمین کو بلوغت تک پہنچا دے تو پھر وہ باقاعدہ طور پہ حجاب کے ساتھ نقاب کریں، اور جب بازار میں معاشرے میں چلے، ہاں اگر ویسیوں کو کوئی پہچان لے کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کہہ دیجئے قیامت اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ ہے، ہاں قیامت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے لعنت کیا کافروں کے لیے اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی بولا کرو سیدھی اور سچی بات بولا کرو، سچی باتیں کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، اچھی زبان سے باتوں کو نکال لو۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کہا جب بھی بولو خیر کی بات بولو، ورنہ خاموش رہو، تمہارا خاموش رہنا بہتر ہے، اپنی زبان سے فضول گوئی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین اگر ایسا کرو گے اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات کون سی کامیابی ہمیں چاہیے؟ ایک وہ کامیابی جس کا معیار میری سوچ سے شروع ہو کر میری سوچ تک ختم ہو جاتا ہے، ایک وہ کامیابی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کی ہے، جس کا معیار یہ ہے کہ وہ کامیابی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسانوں کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ایسی کامیابی دیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے لائق، اپنی شان کے لائق، اپنی جلال کے لائق، اپنی ربوبیت کے لائق، اپنے الہ ہونے کے لائق اللہ رب العالمین ایسی کامیابی دیں گے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو جنت، پھر جنت کے بالا خانے، پھر جنت کے مقامات، پھر شفاعت، پھر اپنا دیدار، پھر جام کوثر، پھر بے شمار قسم کی نعمتیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں، اللہ رب العالمین وہ عطا کریں گے۔ یقیناً ہماری سوچ سے اللہ رب العالمین کی سوچ بہت اعلیٰ ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین اس کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں لبیک کہتے ہوئے اس کامیابی کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے یہ سورہ سبا ہے جس میں قوم سبا کا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام مطہر کلمات، تمام طیب کلمات، تمام پاکیزہ کلمات، تمام عرفہ کلمات، تمام اللہ رب العالمین کے لیے تکبر بھی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جس کے لیے زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں، اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں۔ اللہ رب العالمین حکیم اور خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین کی اپنی تعریف میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے متعلق بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زمین میں سے کھیتیاں اگاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آگے اسی سورہ میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کو فضل دیا، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو اور فرشتوں کو ان کے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے معمور کیا کہ جب میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام تلاوت کریں، اللہ نے اتنی پیاری آواز دی کہ ان کی جب وہ تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرتے۔ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے لوہے کو نرم کر دیا
دیا, آپ اپنے ہاتھوں سے مروڑ کر لوہا آپ کے لیے موم بن گیا, اپنے ہاتھوں سے مروڑ کر لوہے کی کڑیاں بناتے. اللہ نے کہا اس لوہے سے آپ زرہ بناؤ اور ان کی کڑیاں بناؤ, یعنی زرہ بنائے. سیدنا داؤد علیہ السلام کو لوہے کو مروڑنے توڑنے کے لیے ہتھوڑوں کی ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزہ دیا تھا, آپ لوہے کو اپنے ہاتھ سے مروڑ کر جس طرح ایک ربڑ اور موم کی طرح اس کو جس طرح مرضی ڈھال لیتے. اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی اعلیٰ حکومت دی. آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی, جو 1 مہینے کا سفر تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام تو دن کے 1 پہر میں اس سفر کو پورا کر لیتے یا رات کے 1 پہر میں کر لیتے. اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنات کے اوپر حکومت کی. کوئی بھی جن اگر آپ کی حکومت میں آپ کے حکم کی عدولی کرتا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ فوراً جل کر آگ کا ڈھیر بن جاتا, وہ راکھ بن جاتا. اللہ رب العالمین نے بھی بتایا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ ان سے کام لیتے تھے بڑے بڑے محلات بنانے کا, مجسمے بنانے کا, دیگے بنانے کا. اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جان لو آل داؤد شکر کرو. تھوڑے بندے اللہ کا شکر کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے بتایا جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا, سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے, آپ کے اعصاب کو ایک دیمک نے کھانا شروع کر دیا. جب سلیمان علیہ السلام گرے تو تب جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا بندہ تب سے اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا ہے. پھر جنات نے خوشی کو ظاہر کی. اللہ رب العالمین نے پھر بھی انسانوں کو جنات کو دعوت دی ہے کہ تم پکارو اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو, کیا وہ کسی دنیا میں کسی ایک ذرے کے بھی مالک ہیں زمین اور آسمان میں. پھر اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں قوم سبا کا واقعہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایسی قوم تھی جس کے اوپر بہت زیادہ انعامات تھے, بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں تھیں. اس کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو باغات عطا کیے تھے, جو دائیں بائیں باغات تھے یہ اس میں سے کھاتے تھے, اللہ رب العالمین کا شکر کرتے تھے. ان کی بستی طیب تھی, طاہر تھی, پاک تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اعلان مغفرت کر رکھا تھا. ان کی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کرتے تھے. پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کی زمین پر اعراض کیا, اللہ رب العالمین کے پیغام جو تھے ان کا انکار کیا. تو اللہ رب العالمین نے جو ان کے پھل تھے دنیا کے بہترین میوہ جات ان پھلوں میں لگتے تھے, اللہ رب العالمین ان دونوں درختوں کے پھلوں کا ذائقہ خراب کر دیا. پھر اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کر دیا. پھر ان کے پاس اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا عذاب آیا تو ان کو چورا چورا کر دیا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر نہیں کرتے تھے, بلکہ انہوں نے شیطان کی دعوت کے اوپر تصدیق کر دی تھی, وہ اس کی اتباع کرنے والے تھے. مگر ان میں کچھ لوگ تھے جو مومن تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگوں جو اللہ کو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے قرآن پر, کیونکہ یہ اللہ اپنے اس پر نہیں ایمان لائیں گے جو آپ کے پاس ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قیامت والا دن جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. میں تم کو بار کام کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ, جوڑا جوڑا, 2 4 4 جتنے بھی لوگ, اور دیکھو جو تمہارے پاس پیغمبر آیا ہے کیا یہ مجنون ہے, کیا یہ جادوگر ہے. غور و فکر کرو, یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت لے کے آیا ہے. پیغمبر ان کو کہہ دیجئے قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا اللہ وهو علی کل شیء شہید. جو تمام نبیوں نے پہلے کہا تھا یہی اللہ رب العالمین نے کہا پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیجئے. اور آج جو امت کے جو علماء کرام ہیں ان کی یہی بات ہے, وہ کہتے ہیں آؤ دین کی طرف, ہم تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے, ہم تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتے, ہم تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے. ہمارا اجر, ہمارا معاوضہ, ہماری دعوت کا صلہ ہمارے اللہ رب العالمین کے پاس ہے. پھر سورہ فاتر میں اللہ رب العالمین نے اپنی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آسمان بنائے, زمینیں بنائی, فرشتے بنائے, جن کو اللہ رب العالمین نے 2 2 3 3 4 4 پر دیے, کسی کو اس سے زیادہ بھی دیے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں دنیا کے اوپر رہتے ہوئے غرور اور تکبر نہ کرو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں لوگوں شیطان کو دوست نہ بناؤ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اپنے عملوں کو اس طرح برے اعمال کو مزین کرتے ہیں لوگ اور ان کو سمجھ ہم نے اچھا کیا, لیکن جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ پیغمبر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے آپ کو مٹی سے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بیویاں بنائی، پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں اور کل دنیا میں رہنے والوں اور کل کائنات میں بسنے والوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور لوگوں جو بھی عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، وقار ملا ہے، تم سارے کے سارے اپنے رب کے در کے فقیر ہو، تم اپنے رب کے در کے سوالی ہو، اپنے رب سے مانگنے والے ہو، اپنے رب سے التجائیں کرنے والے ہو، اپنے رب کا دیا کھاتے ہو۔ اللہ کی زمین کے اوپر بتاؤ، یہ زمین کے اندر سے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، جو میوہ جات نکلتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں جو آسمان سے بارش آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین پہ پوچھتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، یہ قوت سماعت، قوت گویائی، اللہ رب العالمین قوت بصارت جو تمہیں عطا کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں لوگوں جب تمہارا خالق مالک اللہ ہے، تم اسی کے در کے فقیر ہو، تم اسی کے سوالی ہو۔ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ، دنیا سے بڑے سپہ سالار، دنیا سے بڑے زیادہ مالدار لوگ اللہ رب العالمین کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک جھٹکے کے اندر مالداروں کو فقیر بنا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک لمحے کے اندر فقراء کو غنی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کے پھل دیے، اللہ رب العالمین نے مختلف کلروں کے پہاڑ بنائے، اللہ رب العالمین نے انسانوں سے اور اللہ رب العالمین پردے چوپائے اور جانور ان کے مختلف کلر بنائے۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے خاص کر علماء کرام اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے علماء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن پر عبور دیا، جن کو حدیث کی سمجھ دی، جن کو امت کی اصلاح کے لیے منتخب کیا، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیان کرنے میں کبھی کوتاہی ہو جائے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ ہم کو معاف کرنا۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے سے خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اجر عظیم کے وعدے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، جنتیں کو ان کے اندر انعامات ہیں۔ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کے تمام غیب کو جانتے ہیں، اللہ رب العالمین تو دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں کہ انسان اپنے دلوں کے اندر کیا رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین سے کہتے تھے کہ اللہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، ہم بھی کہتے آج ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا آئے ہم نصیحت پہ عمل کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تو تم نے ان کا کفر کیا۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی وہ عذاب آ سکتا ہے، تم اللہ رب العالمین کے دین سے روکنے کے لیے چالیں چلتے ہو، بری چالوں کا نقصان صرف چال چلنے والے کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین طریقے کے اندر تبدیلی نہیں کرتے۔ تم چلو زمین پر اور دیکھو اللہ رب العالمین نے کافروں کا کیسا انجام کیا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں آؤ قرآن پر عمل کر لو، حدیث پر عمل کر لو۔ آخر میں جو اللہ رب العالمین نے پہلے بھی قرآن میں فرمایا کہ لوگوں میں تم کو